نام اللہ کا ذکر ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ جس مجلس کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے، جس محفل کے اندر اور جلسے کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ محفل اور وہ مجلس اور وہ جلسہ کتنا عظیم ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا۔ ہم لوگ جو یہاں حاضر ہوئے ہیں، سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں، اس لیے کہ یہ جو مجلس ہے یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ جو محفل ہے یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کے اندر ہم لوگ بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جس طریقے سے ہمارے جسموں کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہماری روحوں کو، ہماری آتماؤں کو اور ہمارے دلوں کو اور ذہنوں کو ان مجلسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بلکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جسم کے کھانے اور پینے سے زیادہ روح کے لیے یہ مجلسیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزلت علیہم السکینہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ رب کی رحمتیں، رب کا سکون، اللہ رب العالمین کی طرف سے راحت، آرام ابھی نازل ہو رہا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمتیں ہمیں ڈھانپے ہوئے ہیں رب کی۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے وذکرہم اللہ فیما عندہ، اللہ تعالیٰ اپنے یہاں موجود فرشتوں کے بیچ میں ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ مجلس کے آخر میں کہا جائے گا اے اللہ کے بندو ان تقوموا مغفورا لکم، کہ تم اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ توبہ کی مجلس ہے، یہ مغفرت کی مجلس ہے، یہاں گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس مجلس میں یا ان جیسی مجلسوں کے اندر جہاں تیرا ذکر کیا جاتا ہے، تجھے یاد کیا جاتا ہے، تیری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تیرے نبی کی باتوں کو بتایا جاتا ہے، ان محفلوں کے اندر ایک آدمی ایسا بھی تھا جو ایسے ہی آیا تھا اور بیٹھ گیا۔ اللہ نے کہا میں نے اسے بھی معاف کر دیا، میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما غنیمت مجالس الذکر، ان محفلوں، ان جلسوں کے بیٹھنے کا ثواب کیا ہے؟ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت مجالس الذکر الجنہ۔ اللہ کے بندو، یہ سودا کوئی معمولی سودا نہیں ہے، یہ سودا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کی وجہ سے، ان محفلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس محفل میں اور اس جلسے میں آئے ہوئے ہیں، یہ ایسی قوم ہے جو بھی ان کے ساتھ بیٹھے گا وہ کبھی بھی بدنصیب نہیں ہوگا، اس کے نتیجے میں بدنصیبی نہیں لکھی جائے گی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے ایک درس میں، بہت بڑے عالم ہیں سعودی عرب کے، محمد بن صالح العثیمین، اس صدی کے بہت بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں، مفسر محدث ہیں، ان کی محفل کے اندر ایک مرتبہ انہوں نے کسی سے پوچھا میں نے ابھی جو بتایا، میں کیا ابھی تک درس دے رہا تھا، بیان کر رہا تھا، تمہیں کچھ یاد بھی ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا آپ نے کیا بیان کیا ہے۔
تو اس نے کہا، شیخ ابن عثیمین نے کہا پھر تم یہاں کیوں آ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ جب تمہارے کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، تمہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو تم یہاں کیوں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ محفل ہے، یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ جلسے ہیں جہاں پر بیٹھنے والوں کے ساتھ رہنے والے بھی کبھی بدنصیب نہیں ہوا کرتے ہیں۔ شیخ نے کیا جواب دیا اس کو کہ ہم نے چاہا تمہیں درس دے، لیکن ہم نے تمہیں سے درس لے لیا، ہم نے تمہیں سے سیکھ لیا، تم تو بہت بڑے عالم ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے بندو، یہ جنت کے باغات ہیں جہاں پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم ان جیسی مجلسوں سے گزرا کرو تو آ کر کے بیٹھ جایا کرو، اپنے جسم کو، اپنی روحوں کو غذا یہاں سے لے لیا کرو ان کے لیے، فارتعوا، تم یہاں چر لیا کرو آ کر کے۔ اللہ کے بندو، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ جنت کے باغ کیا ہیں دنیا کے اندر؟ آپ نے کہا حلق الذکر، جہاں اللہ کا بیان کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کی آیتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ چند باتیں تھی مجلس کے تعلق سے۔ آئیے ہم دوسری طرف، جو میری بات کا دوسرا نقطہ ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ کے بندو، ہماری جو دعوت ہے وہ خالص اللہ کی توحید کی دعوت ہے۔ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں کہ لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں، انسانیت کو دعوت دی گئی ہے اس آیت کے اندر، اور اللہ نے سب سے پہلا حکم جو قرآن میں دیا وہ یہی دیا کہ تم صرف ایک رب کی عبادت کرو، جس رب نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، جس رب نے تم لوگوں کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری پرورش کی، جس رب نے تمہیں کھانا سکھایا، پینا سکھایا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے تمہیں رزق آسمان سے نازل فرمایا، تم اس رب کی عبادت کیا کرو۔ اللہ کے بندو، یہ ہماری دعوت کا خلاصہ ہے۔ ہماری دعوت ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کے لائق حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے افضل ہستی ہیں، اس کائنات کی سب سے بہتر، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سب سے بڑے انبیاء کے سردار، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ہماری دعوت اللہ کی کتاب قرآن کی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دو یہی میرا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، قرآن کی طرف آؤ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی باتوں کو مان لو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لو، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لے گا تو وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، ہماری دعوت توحید کی دعوت، ہماری دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت ہے۔ جو سنتیں مٹ چکی ہیں، جو سنتیں معاشرے اور سماج کے اندر ملیا میٹ ہو چکی ہیں، ان سنتوں کو زندہ کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا، جو کہ دنیا کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو کہ جنت کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہماری دعوت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ہماری دعوت لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے۔ بھلائیاں، ہر طرح کی بھلائی، جو بھلائی پڑوسی کے ساتھ بھی کی جائے،
جو بھلائی ماں باپ کے ساتھ بھی کی جائے، بلکہ ماں باپ کے ساتھ کی جانے والی بھلائی کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے ساتھ بیان کیا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ اسے جوڑا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ہماری دعوت ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے کی دعوت ہے۔ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ اللہ کے بندو، اسی لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، اس کا نام امن کانفرنس رکھا گیا ہے، تاکہ ہم اس اسٹیج کے ذریعے سے، اس محفل کے ذریعے سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم نفرت نہیں چاہتے ہیں، ہم فساد نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی امن چاہتے ہیں، ان کے ساتھ میں سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، آرام کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں اس ملک کے لیے بھی اور اس دیش کے لیے بھی جو کہ ہمارا مادر وطن ہے۔ ہمارے پرکھوں نے اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ جنگ آزادی میں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں کی ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر ضرورت پڑی تو پھر آج دوبارہ بھی ہم اپنے اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم یہ سب کام کریں گے۔ اللہ کے بندو، ہماری دعوت کیا ہے؟ لوگوں کے اندر بھلائیوں کو پھیلانا، برائیوں کو روکنا۔ ہماری دعوت کا لب لباب کیا ہے؟ کہ ہمارا کوئی پڑوسی پریشان نہ ہو، ہمارا کوئی دوست پریشان نہ ہو، ہمارا کوئی مسلمان بھائی غیر مسلم بھائی پریشان نہ ہو۔ اس کے لیے ہماری جمعیت اہل حدیث لاڈلو نے ایک فاؤنڈیشن تیار کیا ہے، چیریٹیز فاؤنڈیشن کے نام سے، جس کو ضرورت ہو، ضرورت مندوں کی ضرورت اس کے ذریعے سے پوری کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی لوگوں کے گھر ہماری جمعیت نے بنوائے، کئی لوگوں کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، کئی لوگوں کے لیے راشن کا انتظام کیا گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے پانی کے بھی کئی انتظامات کیے گئے، کئی آئی کیمپ بھی لگائے گئے۔ اللہ کے بندو، یہ وہ جماعت ہے جو رفاع عامہ سماجک کاموں کے اندر بھی حصہ لیتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے وقت چونکہ بہت کم تھا اور تقریباً 2 منٹ میں مجھے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لاڈنوں کی سرزمین کو علم کا گہوارہ بنا دے، لاڈنوں کی سرزمین کو اخلاق کا گہوارہ بنا دے، لاڈنوں کے یہاں سے امن کی فضا عام ہو، امن کی خوشبو آس پاس کے علاقوں میں بلکہ پورے ہندوستان میں پھیلے۔ جمعیت اہل حدیث کے اسٹیج سے اور ان کے ذمہ داران کے ذریعے سے اے اللہ تو وہ کام لے جو کام تو اپنے خاص بندوں سے لیا کرتا ہے، اپنے نیک بندوں سے لیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ رضاکاران 500 لوگوں کی ٹیم آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے بھی اس محفل کو سجانے میں جو کچھ بھی اپنا تعاون کیا ہے، جو بھی کوشش اور مدد کی ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ان کی مرادوں کو پورا کر، اس کے بدلے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے رزق میں برکت دے، اے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ العلی العظیم واتوب الیہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔